السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میری نظر سے منیر میمن کے ساتھ۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ اب لگتا ہے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایک بڑا ہی کامیاب دورہ رہا اور اس دورے کے بعد اب ایسا لگتا ہے جو نتائج آنے والے ہیں، آنے والے ہفتے تک بہت مثبت ہو سکتے ہیں۔ ان نتائج کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا ہو، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، ہر کسی کی جانب سے کافی مثبت اطلاعات آ رہی ہیں۔ مارکو روبیو جو کہ یو ایس اسٹیٹ سیکرٹری، انہوں نے کیا کہا، آپ کو سناتے ہیں۔ Well, the primary interlocutor on this has been Pakistan, and continues to be, and they've done I think, an admirable job, and that's what we continue to work through. Obviously, other countries have interests because, especially Gulf countries that are, in the middle of all this, may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today, that Field Marshal Munir could be traveling there very, very soon. And we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him. آپ نے سنا کہ کس انداز سے مارکو روبیو نے جو گفتگو کی کہ کل وقت کہا گیا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تہران جا رہے ہیں، اور جب وہ تہران پہنچے وہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں تہران سے کہ کافی مثبت ملاقات ہوئی ہے، پیش رفت ہوئی ہے اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کا ہمارے ساتھ جوائن کریں تو بہت ہی خاص مہمان میں تعارف کراتا چلوں، جناب فیصل محمد صاحب جو کہ عالمی مصالحت کار ہیں، اور ساتھ میں ان کے ہمراہ جوائن کریں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب رضوان شاہ صاحب۔ میں دونوں مہمانوں کا سلام پیش کروں گا۔ فیصل صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ یہ جو موجودہ ایران امریکہ جنگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو پاکستان کا مصالحت کا جو کردار دیکھ رہے ہیں، کیسا نظر آ رہا ہے کہ جو ابھی خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، اتنی مثبت ہیں جتنی نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ایران امریکہ اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور حالت جنگ میں سب سے پہلے جس کی موت ہوتی ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر سب سے پہلے آپ کا چینل اور آپ اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اس ایسے دور کے اندر، جبکہ ساری دنیا میں ایک تذبذب کا عالم ہے کہ تیسری جنگ نہ ہو جائے کہیں، آپ نے یہ جو کاوش شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو صحیح اور درست تجزیے اور خبریں سننے میں بڑی مدد حاصل ہوگی۔ اب چلتا ہوں میں آپ کے جواب جو آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دونوں جو فریق ہیں اس وقت ان کی پوزیشن کیا ہے۔ میری مراد یہاں ٹرمپ سے ہے اور ایران سے بھی ہے، یعنی امریکہ اور ایران۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ تو جنگ نہیں چاہتے کیونکہ وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ایران یہ جنگ چاہتا ہے، لیکن یہ جنگ ہوگی ضرور، کیونکہ جنگ بندی کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے یا وہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا معاملہ ہے، جو طریقہ کار کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں، جو ثالثی ہو رہی ہے، وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہی ہے، جبکہ اصل جو اس کے اندر فریق ہے وہ اسرائیل ہے، کیونکہ اصل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اس مذاکرات کے اندر جو ہے اسرائیل باہر ہے۔ تو آپ کا یہ سوال کہ ثالثی کا کیا نتیجہ نکلے گا، دیکھیے ثالثی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ فیلڈ مارشل کا کردار جو ہے بلا شبہ قابل تعریف ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ خطے کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور خود پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اصل فریق ہے، جو اسرائیل ہے، جس کے لیے امریکہ لڑ رہا ہے، کیا آپ کے جو بھی اگر بات چیت ہوتی ہے، جو بھی آپ کا جو بنتا ہے لیٹر آف انٹینٹ، کیا اسرائیل اس کو مانے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ میں خود ایک مصالحت کار ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس چیز کو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا سقم ہے یہاں کے اوپر، اور اس کا ثبوت آپ کو اس لیے مل سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل غزہ پہ حملے کر رہا تھا، مسلسل حملے کر رہا تھا، ساری دنیا کر رہی تھی، ایون دو کہ امریکہ نے بھی کہا، لیکن کیا اسرائیل رک گیا؟ اسرائیل نہیں رکا، اس نے غزہ کو مکمل تباہ کیا ہے۔ تو اس بات کی گارنٹی کون لے گا اس ثالثی کے بعد یا اس معاہدے کے بعد کہ اس معاہدے کے بعد اسرائیل جو ہے حملہ نہیں کرے گا امریکہ کے اوپر؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثالثی جو ہے نا، بنیادی طور پر پاکستان کی کوششیں، جیسے میں نے کہا کہ اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں، فیلڈ مارشل کی کوششیں، اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں، لیکن میں اس ثالثی کو فی الحال کامیاب ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ اچھا فیصل صاحب، ایک آپ نے بات کی کہ کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا،
کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ جو ابھی کچھ ہو رہا ہے ایک وقتی طور پہ ٹیمپریری ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران نے آبنۂ ہرمز کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا. اس وقت شاید امریکہ کی بات کریں، دنیا کی کسی بھی ملک کی بات کریں، اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں تھا. تو شاید ایک ٹائم گین کے لیے یا آنے والے وقتوں کے لیے ایک بہتر حکمت عملی بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہو. دیکھیے یہاں پہ صورتحال جو میں نے آپ سے کہا نا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا اس وقت جو کچھ کر رہی ہے، جو اس وقت آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے، دیکھیے ایران نے کہا ہے کہ اس کے پاس ابھی فی الحال بقول ایران کے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر طاقت نہیں ہے. مطلب جو لوگ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ساری دنیا کہتی ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر بم خطرناک ہوگا، تو آبنائے ہرمز کو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بطور بم ہی استعمال کیا ہے اپنے ڈیفنس کے طور کے اوپر. لیکن صرف آبنائے ہرمز کا معاملہ ایران تک نہیں ہے. اصل میں آبنائے ہرمز کا دوسرا حصہ جو ہے وہ عمان کے ساتھ بھی ہے، عمان کے ساتھ بھی وہ لگتا ہے حصہ. اب یہاں پہ ایران کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ عمان کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ اس طرح کیا جائے کہ وہ آبنائے ہرمز سے گزر والے جو جہاز ہوں گے، جو گزرگاہ ہوگی، وہاں سے کچھ وہ ٹول ٹیکس وصول کرے. دیکھیے اب ٹول ٹیکس کا جہاں تک مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ ایران کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے، ایران کو تباہ کیا. پہلے بھی حملہ کیا ایران کے اوپر، ابھی پھر دوبارہ حملہ کیا. ایران پہ 40 سال سے آپ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، وہ بھی ناجائز ہیں. تو اتنا کچھ ایران کا نقصان کرنے کے بعد ایران کو تھوڑا بہت اگر اس بات کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ تھوڑا سا ایک ٹول اگر وصول کر لے تاکہ اس کی کچھ اکنامیکل صورتحال، یا تو پھر یہ کہ امریکہ اعلان کر دے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر ساری اکنامک سینکشن جو ہے ہم ہٹا رہے ہیں، ساری پابندیاں ہٹا رہے ہیں، پھر تو ہے کہ پھر کہہ سکتے کہ بھائی آپ کو ادھر سے سارا ریلیف مل رہا ہے، اب آپ ٹول کیوں لے رہے ہیں. لیکن آپ پابندیاں بھی نہیں ہٹاتے تو کم از کم تھوڑا بہت تو اس کو سانس لینے کے لیے اس کی اجازت دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ابھی آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں کرنٹ، وہ یہ ہے کہ پس پردہ جو ہے عمان کی اور ایران کی بات چیت چل رہی ہے کہ اگر ٹول اگر لیا جاتا ہے معمولی تھوڑا بہت بھی، تو اس کو کس طریقے سے آپس میں شیئر کیا جائے گا. فیض صاحب، آپ کی موجودگی ہو اور میں سوال یہ نہ کروں کہ پس پردہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ یہ تو ساری گفتگو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے. اب ذرا وہ بات بتا دیں جو اس وقت پوشیدہ ہے. ایک بڑا عام سوال اس وقت ہو رہا ہے، ایک جانب مذاکرات بھی ہوتے ہیں، پھر دھمکیوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں، پھر آج مارکو روبیو ہندوستان میں موجود ہیں اور ہندوستان کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں. یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. سر، یہ اصل اندرونی کہانی کیا ہے؟ فیصل صاحب یہ بتا دیں، کیونکہ مجھے جو سمجھ آ رہا ہے اس وقت کہ ایک میک شفٹ ارینجمنٹ ضرور ہو رہا ہے جس کے اوپر داد بھی دی جائے گی، تالیاں بھی بجائی جائیں گی، لیکن اس کے پیچھے کی اصل کہانی کچھ اور ہے. دیکھیے اصل میں یہ جو مارکو روبیو پہنچے ہیں اس کا بھی اصل معاملہ جو ہے کہیں نہ کہیں سوالے سے ہے، لیکن بنیادی طور پر تو وہ گئے ہیں کوارٹ کے سلسلے کے اندر. دیکھیں یہاں میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو ثالثی کا جو معاملہ ہے، جو پس پردہ معاملہ ہے، جو میں نے آپ سے کہا اس میں پس پردہ ایک جو معاملہ پھنس رہا ہے، وہ پھنس رہا ہے سارا کا سارا ایران کے نیوکلیئر حوالے سے. جی دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسرائیل ایک غیر اعلانیہ نیوکلیئر طاقت ہے، اس نے NPT پہ دستخط نہیں کیے ہیں، جبکہ ایران جو ہے وہ NPT کا دستخط شدہ ملک ہے، وہ مانتا ہے NPT کے تمام معاملات کو اور ان کے قوانین کو. جبکہ اسرائیل جو ہے، اسرائیل تو اس چیز کو مانتا بھی نہیں ہے، NPT کو دستخط شدہ بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس چیز کا اظہار بھی نہیں کرتا کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے نیوکلیئر ان کے پاس ہے، اور نہ وہ اس سے انکار کرتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر یہاں پر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں، جو آج اتنی کوششیں کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، تہران میں قطر بھی جا رہا ہے، سعودی عرب بھی جا رہا ہے، دوسرے سارے ممالک جا رہے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسرائیل کے اوپر کے حوالے سے اگر تحفظات ظاہر کرتے تو زیادہ بہتر تھا، وہ بنسبت اس کے کہ وہ ایران کو پہ اوپر تحفظات ظاہر کی جا رہے ہیں. تو اس چیز کا جو ہے نا فائدہ امریکہ کو پہنچ رہا ہے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے امریکہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کوارڈ کے جو ممالک ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں اس حوالے سے، ایران کے حوالے سے وہ اپنے ساتھ ملائے. تو اس لیے وہاں پر جو وہ موجود ہیں مارکو روبیو، اور وہاں جا کے بات کریں گے. لیکن یہاں جو میرے پاس اطلاعات ہیں اندرونی، وہ یہ ہیں کہ وہاں سے سوالے سے مارکو روبیو کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ ایران کے خلاف جائے، کیونکہ ایران جو ہے برکس کے اندر موجود ہے، اور بھارت کا سب سے بڑا اتحادی روس ہے، ڈیفنس الائنس ہے، وہ بھی برکس کے اندر موجود ہے. صرف یہ ہے کہ چائنا کے اس کے ساتھ اختلافات ہیں، وہ چائنا کی وجہ سے کبھی بھی برکس کی مخالفت نہیں کر سکتا. صحیح سر، پوائنٹ ٹیکن. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو اس وقت ایک گفتگو ہو رہی ہے، چلیں سارے معاملات جو ڈرافٹ پہلے بھی شیئر کیا گیا، اس بار بھی شیئر کیا گیا، سارے نکات اپنی جگہ،
ایران کا نیوکلیر فیسلٹی کا ہونا، یورینیم کی افزودگی کا ہونا، اور وہ امریکہ کا مطالبہ کہ وہ اس کے حوالے کر دیا جائے، سر کیا یہ معاملہ سلجھ جائے گا، یہ گتھی سلجھ جائے گی یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے K21 کی انتظامیہ اور خصوصاً آپ کو جو ہے بہت مبارک کہ آپ نے ایک بہترین سلسلہ شروع کیا جس سے کم از کم پاکستانی عوام کو عالمی منظرنامہ، عالمی سیاست کی معلومات اور بالکل ایکوریٹ اور سچ پہ مبنی معلومات فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا. اس پہ پہلے آپ کو سب سے پہلے مبارکباد. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ہم ایران اور امریکہ کی بات جب بھی کر رہے ہیں تو اس میں تیسرا جو اہم فریق ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے سارا یہ ایک جنگ کا فتنہ کھڑا ہوا ہے، وہ ہے اسرائیل. تو بیسیکلی 1 to 1 تو جنگ اسرائیل کی اور ایران کی ہے، لیکن ابھی معاہدہ امریکہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اب چلے اس کے اندر یہ پاکستان نے بڑی دانش مندی سے سعودی عرب کو یا ایران کو یا مسلم ممالک کو ایک ایسے کوشش میں لا کے کھڑا کیا ہے کہ چلیں جنگ سے ہٹ کر بات چیت کی جائے. وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ اور بنیادی سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ جو ہوگا اس کا گارنٹر کون ہوگا؟ امریکہ کی گارنٹی کون دے گا کہ امریکہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا یا کوئی نئی شرارت نہیں کرے گا؟ اور اس کے علاوہ ایران کے خلاف اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا کہ اسرائیل دوبارہ آ کر اپنی جو ہے وہ جنگی جرائم نہیں کرے گا؟ ہم نے دیکھا ہے اسرائیل تو ہمیشہ بہت جارحانہ انداز میں ہر قسم کے معاہدے بھی توڑتا ہے، ہر قسم کی بات چیت بھی توڑتا ہے، ہر اپنے وعدے سے بھی مکر جاتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز تو یہی آتی ہے کہ یہ گارنٹرز کون ہوں گے ان تمام چیزوں کے. اگر خالی پاکستان گارنٹر ہوگا تو پاکستان اس کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ یا خالی سعودی عرب یا عرب ورلڈ ہوگی تو وہ کیسے کنٹرول کرے گی؟ کیا امریکہ کی گارنٹی اسرائیل دے گا، اسرائیل کی گارنٹی امریکہ دے گا؟ تو یہ اس چیزوں کے اندر ابہام ضرور ہے منیر صاحب، یہ کوئی اتنا ایک سمپل سا معاملہ نظر نہیں آ رہا. شاہ صاحب اصل سوال یہ ہے نا، شاہ صاحب سوری قطع کلامی کروں گا، کہ اصل سوال یہ ہے کہ جنگ آج کی نہیں ہے، تقریباً 46 سال 47 سال کا عرصہ گزر گیا. پھر 2005 سے دیکھیں، اگر ہم اس جنگ میں ایک شدت نظر آ رہی ہے، اس پورے عرصے کے دوران متعدد بار جھڑپیں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، مختلف نوعیت کی جنگیں ہوئیں. اس سب کے بعد کیا یہ توقع کر لینا کہ امن اب برقرار رہے گا، دیر پا رہے گا، یہ کتنا مشکل ہوگا؟ کیونکہ اس میں بڑا سٹیک پاکستان کا اب شامل ہو چکا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بڑی کاوشیں موجود ہیں، وزیر اعظم صاحب کی بڑی کاوشیں موجود ہیں، لیکن کیا یہ امن دیر پا نہ رہا تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ کہ مجھے بھی ہمارے معزز مہمان کی طرح مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ امن دیر پر نہیں ہوگا. ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں اسی طرح فلسطین کے ساتھ کتنی دفعہ سیز فائر ہوا، لبنان کے ساتھ کتنی دفعہ سیز فائر ہوا. اسرائیل نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک فالس فلیگ کا سہارا لے کر دوبارہ فوجی کارروائی کی. اور ابھی آپ دیکھیں نا، اب ہم ایران اور امریکہ کی اور اسرائیل کی اس جنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بیچ میں وہ غزہ کے شہید فلسطینی مسلمان کہاں پر ہیں، وہ فلسطین کے سارے شہداء کہاں پر ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. کہیں بھی دنیا میں ان کا نام لیا جا رہا ہے لیکن آپ خبروں میں ان کو نہیں پاتے. صحیح. تو یہ شفٹ اوور ہوتا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو جنگ کا سلسلہ ایک لمبا چل رہا ہے، یہ بیسیکلی مذہب کی بنیاد پر جنگ ہے، اور اس کے اندر گریٹر اسرائیل کا بیک پہ ایک منصوبہ ہے جس کے ذریعے اسرائیل دنیا پر اپنی سپرمیسی اور مڈل ایسٹ میں اپنی مرضی کی تمام چیزیں چاہتا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے منیر صاحب. فیصل صاحب، آپ ابراہم اکارڈ کے بارے میں کافی گفتگو کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں. اس ساری صورتحال میں آج بھی اگر میں دیکھوں تو بیشتر جو مسلم ممالک ہیں ان کا ٹلٹ اسرائیل کی جانب ہے، برعکس اس کے کہ آج بھی لبنان میں، آج بھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا آج بھی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ٹلٹ موجود ہے اور وہ جوں کا توں ہے، ویسا اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے کہ کیا مسلم امہ یا مسلم ممالک یا جس مسلم امہ کا کانسیپٹ ہم بات کرتے رہے وہ کمزور ہو چکی ہے، اس میں وہ سخت نہیں رہی؟ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟ جی جی فیصل، آپ سے پوچھا. جی میں دیکھیں جناب، جہاں تک بات ہے مسلم امہ کی، تو افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم امہ تو اس وقت کہیں ہمیں نظر نہیں آتی. اور جہاں تک ابراہم اکارڈ کی بات ہے تو میں گزشتہ کئی سالوں سے اس پہ میں بات کرتا رہا ہوں
کیونکہ اسرائیل کی ایک شروع سے کوشش یہ تھی کہ گریٹر اسرائیل جو ایکسٹینشن ہونا ہے اسرائیل کا، اس میں انہوں نے کئی عرب ممالک کو اعتماد میں لیا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے عرب ممالک کے اندر، گلف کنٹریز کے اندر امریکہ کے اپنے اڈے بھی موجود ہیں اور تمام مکمل گرپ وہاں پر موجود ہے. تو لہٰذا یہ ایک بڑا پری پلان تھا. مطلب جیسے میں نے کہا نا کہ یہ کوئی آسان، یہ ایک دو دن کا نہیں ہے، یہ گزشتہ 2 ڈکیڈ سے یہ سارا اس پہ کام ہو رہا تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ مسلم امہ کہاں گئی یا مسلم امہ کیوں خاموش ہے. تو دیکھیے اس میں سب سے بڑی افسوس کی بات یہی ہے کہ جو گلف کے جو ممالک تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں امریکن لابی کے اندر شامل ہو گئے. ان کو سارے مفادات جو ہیں انہوں نے امریکہ کے ساتھ وابستہ کر لیے، اور امریکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تمام جو ہے اسرائیل کے سرپرست ہے، اسرائیل کی سرپرستی میں چلتا ہے. ان کی لابی جو ہے وہ سارے زائنسٹ جو ہیں وہ طے کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ، اور پھر دیکھیں نا سب سے بڑی بات یہاں بات وہی آتی ہے OIC کی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، اور ابھی بھی نے یہ لفظ کہے تھے کہ جس وقت جو اتنی کوششیں آج تہران میں ہو رہی ہیں، اور جو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ابھی جیسے ہی مطلب وہاں سے وہ نکلے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سنا روانہ ہو چکے ہیں، اس کے فوراً بعد قطر کے امیر نے بات کی ہے ٹرمپ سے. تو یہ جو جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں نا، یہ کوششیں اب یہ ٹائم نہیں ہے، یہ کوششیں ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی ویری فرسٹ ڈے، جب امریکہ نے کہا تھا کہ ہم ایران پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں. تو اس وقت چاہیے تھا کہ گلف کنٹریز کو، GCC کو، ایون یا پاکستان یا کوئی سے بھی ممالک جو ہیں وہ OIC کا اجلاس بلاتے، OIC کی سمٹ بلائی جاتی اور بلا کر یہ کہا جاتا امریکہ کو کہ آپ براہ راست ایک خود مختار ملک کے اوپر حملے کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی معاملہ ہے اس خطے کے اندر تو ہم موجود ہیں. اسلام OIC کو باقاعدہ اس کے اندر متحرک کیا جاتا. OIC کی طرف سے ایک متحد اگر آواز جاتی ہے، آپ یقین کریں یہ صورتحال نہیں ہوتی. لیکن اب جو صورتحال ہے میں بتا رہا ہوں، یہ اب صورتحال مسلم دنیا کے بھی ہاتھ سے نکل چکی ہے اور دوسروں کے بھی ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور یہ جنگ جو ہے نا ضرور ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں فیصل، آپ جو کہہ رہے ہیں جنگ ضرور ہوگی، لیکن ذرا مجھے ایک پس منظر سمجھا دیں. اگر یہ جنگ اب ہوتی ہے، کہ کہا تو یہی جا رہا ہے نا کہ ابھی ایرانی میڈیا کی طرف سے بھی کوٹ کیا جا رہا ہے، امریکی میڈیا کی طرف سے بھی کوٹ کیا جا رہا ہے کہ غالباً ایک آدھ ہفتے میں ایک بڑا بریک تھرو ہو جائے گا، اور جو امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو ڈرافٹ ہے اب وہ حتمی شکل میں آ چکا اور غالباً ایران اس کے اوپر دستخط بھی کر دے گا. سر، یہ دستخط ہو جانا یا دستخط کا نہ ہونا، دونوں صورتوں میں پاکستان کا کھڑا ہے؟ یہ سب سے عام سوال ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان ایک بڑی بارڈر شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ، اور اگر یہ معاملہ اسی طریقے سے رہتا ہے، اسٹریٹ آف ہارموز بھی بند رہتا ہے، تو ہم اپیرنٹلی خود کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ معاشی طور پہ ہم اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں نا اس ساری جنگ کے لیے. دیکھیے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جنگ ہوگی، اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ریزن ہے. جو ایرانی جو سفارتکار ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، ان سے جو بات ہوئی ہے، جو پس پردہ جو یورپ کے اندر جو سفارتکار ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ اصل جو ایشو ہے نا وہ اس کے اوپر بات نہیں ہو پا رہی. اصل ایشو ہے جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے. نیوکلیئر کے اوپر جو ہے، جیسے میں نے کہا، وہ NPT پہ دستخط کیا ہوا ہے، اور ایران کہتا ہے کہ میں اپنا جو انرچمنٹ کا جو انرچ قسم کا جو وہ ہے ان کا یورینیم، وہ انرچ یورینیم میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا، ایون دو کہ اس نے پاکستان یا رشیا سب کے منع کر دیا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری سب سے بڑے تھے آبنائے ہرمز کا. میں نے کہا آبنائے ہرمز سے بھی اگر ایران ہاتھ اٹھا لے گا اور چھوڑ دیتا ہے اگر اس کو بالکل بغیر کسی اس کے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں تو پھر ایران کو شکست ہو جائے گی. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے ایران نے ایک چیز دیکھی ہے، ایران کے سامنے جو ہے عراق کا اور لیبیا کا حال موجود ہے. عراق کے سامنے بھی ایران کے سامنے حالیہ بھی یوکرین کی مثال موجود ہے. یوکرین کے پاس نیوکلیئر تھے، یوکرین نے اپنے نیوکلیئر ارسنل سارے دے دیے. تو آج آپ یوکرین کا حال دیکھ لیں. تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جنگ ضرور ہوگی. اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، اگر یہ جنگ ہوئی تو ایران جو ہے نا اس وقت اپنے ایسے اسلحے کو نکالے گا کہ ساری دنیا، ایون امریکہ کو تو ہوگا لیکن ساری دنیا کو بھی سرپرائز ہوگا. اب آپ کی یہ بات کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، دیکھیے بلا شبہ پاکستان کے لیے قابل تشویش بات ہوگی، کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑا بارڈر شیئر کرتا ہے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے بڑی کوششیں کر رہا ہے. اس لیے میں نے بارہا کہا کہ فیلڈ مارشل کے کردار کو ہم قابل تعریف سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر خطے کے اندر جنگ ہوئی تو ہماری پاکستان کی اس وقت معاشی حالت اس وقت ٹھیک نہیں ہے، اندرونی سیاسی حالت بھی ہمارے اس قابل نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے بارڈر پہ اگر کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو ایک طرف افغانستان کے حالات خراب ہیں، بھارت جو ہے پہلے ہمیشہ ہمارے بارڈر کے اوپر نظریں گاڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر جنگ ہوتی ہے تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ متحرک ہو سکتے ہیں. اس چیز کا سب سے بڑا خطرہ ہے. باقی اللہ کا شکر ہے پاکستان بہت مستحکم. فیصل، اب آخری سوال، مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، جیسے امید کرتے ہیں کہ چلیں ایک وقتی طور پہ، جزوی طور پہ ہو جاتی ہے،
ایران اور امریکہ دونوں کے لیے فیس سیونگ کیا ہوگی؟ کیونکہ جنگ تو شروع بڑے دعووں کے ساتھ کی گئی تھی، تو پلیز اگر مجھے اس پہ ایلیبریٹ کر دیں۔ پیس سیونگ یہی ہوگی کہ امریکہ یہ کہہ دے کہ بھئی ہم نے حالات کے پیش نظر جو ہے اس معاملے کو تھوڑا آگے کر دیا ہے، ہم بات چیت کر رہے ہیں، آگے کر لیں، اور ایران بھی یہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم اس کے اوپر گفت و شنید آگے جاری رکھیں گے، کیونکہ جیسا کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ معاہدہ ہو جائے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جو معاہدہ ہو اس میں یہ ہوگا کہ جناب کچھ جو چیزیں ہیں اس پہ ہم راضی ہو گئے، لیکن جو آبنۂ ہرمز کا معاملہ ہے اور جو کیا کہتے ہیں اس کا جو ہمارے نیوکلیئر کا جو معاملہ ہے، ان دو کو ہم نے رکھ دیا ہے آگے، ہم اس کے اوپر مزید آگے جا کے بات کریں گے، اور اس کو ایک ایشو بنا کر جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ جو ہے بندی کے اوپر راضی ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک بات میں کہہ دوں، دیکھیے جنگ بندی ایک علیحدہ چیز ہے، جنگ کا خاتمہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ جنگ بندی تو ہو سکتی ہے لیکن جنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ نے ہرمز نہیں کھلے گا، آپ کہہ رہے ہیں مکمل طور پہ؟ فی الحال مجھے کھلتا ہوا نظر نہیں آتا اتنی آسانی سے۔ بہت بہت شکریہ فیصل محمد صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں۔ بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو ذرا بات کریں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت چین کے 4 روزہ اہم ترین دورے پہ گئے ہیں۔ یہ دورہ، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک جانب پاکستان میں بجٹ کی بات ہو رہی ہے، سیاسی صورتحال گرم ہے، ساتھ میں جیو پولیٹیکل سچویشن بھی اپنے عروج پہ، اس دورے کے اصل حقائق کیا ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کا حاضر ہوتا ہے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک جانب پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن بڑی اہم موڑ پہ آ چکی ہے، عالمی طور پہ پاکستان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایک کامیاب تہران کے دورے کے بعد مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اب واپسی کی طرف پاکستان روانہ ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک 4 روزہ اہم ترین دورے پہ چین روانہ ہوئے ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان اگر بائیلیٹرل ٹریڈ کی بات کی جائے تو تقریباً $23 بلین کی ٹریڈ ہوتی ہے، اس میں پاکستان بیشتر طور پہ 80% سے زائد پاکستان چائنا سے امپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کی تمام تر صنعتی اور دفاعی صلاحیت کا بڑا ایک دار و مدار چین کے ساتھ ہے، اور ساتھ میں سی پیک کی اگر بات کریں تو یہ پاکستان کی معاشی طور پہ ایک سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ پاکستان کے اس موجودہ سیٹ اپ میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ کتنی اہم، اس سوال سے گفتگو کرنے کا ہمارے ساتھ جوائن کریں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، ساتھ میں ان کے ہمارا جوائن کریں گے جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب اور رضوان شاہ صاحب۔ معین الدین صاحب، گفتگو کا آغاز اگر میں آپ سے کروں تو اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے، ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چین کے دورے پہ ہیں اور دوسری جانب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تہران کا ایک کامیاب دورہ کر کے وطن لوٹ رہے ہیں۔ کیسا نظر آ رہا ہے اس وقت عالمی منظرنامہ آپ کو؟ الحمدللہ بہتر نظر آ رہا ہے، جنگ سے دور چلے گئے ہیں اور امن کے نزدیک آ گئے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ جنگ بندی اناؤنس ہو جائے گی، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ٹو سٹارٹ پہ ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے امریکہ اپنا جو ناکہ بندی کی اس نے بحری ختم کر دے گا، اور ایران بھی جو ہے ہرمز کو کھول دے گا، حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹرمپ کارڈ ہے اس کے بعد، لیکن ہم امید کرتے ہیں وہ کھول دے گا تاکہ نارمل ایکٹیویٹی کمرشل شروع ہو جائے، اور اس کے بعد بیٹھ کے 30 دن جو ہیں اس میں وہ باقی جو ان کے پوائنٹس ہیں جس میں نیوکلیر ایشو ہے یا سینکشنز ہیں جی ہٹانی ہیں، یا ان کے فروزن ایسیٹس جو ہیں وہ ریلیز کرنے ہیں، اور یہ وعدہ کرنا ہے کہ آپ پھر تھوڑا عرصے بعد اسرائیل سے حملہ نہیں کرا دیں گے ہم پہ، یا خود حملہ نہیں کر دیں گے جس طرح کرتے رہتے ہیں، تو اس کی بھی گارنٹی دیجیے کہ آپ ہم پہ غیر ضروری انلیگل حملہ نہیں کریں گے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو 30 دنوں میں ہوں گی، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اگر جو آ رہی ہیں اطلاعات 1-2 دن کے اندر جو اچھی خبریں آ جائیں گی، جو صاحب دنیا کے لیے اچھی خبریں ہوں گی۔ معین صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ چلیں جب ہم معاہدے کی بات کرتے ہیں تو کانفیڈنس بلڈنگ کے کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جب یہ جنگ بندی ہوگی یا اس جنگ بندی سے پہلے امریکہ اور ایران دونوں کی جانب سے کوئی ایسا اقدام ہوگا جو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو، جیسے ایران کے اثاثوں کی آپ نے بات کی یا اسٹریٹ آف ہارموز کے کھولنے کی بات کی؟ ڈو یو تھنک ایسا کچھ ہمیں نظر آئے گا آنے والے دنوں میں؟ میرے خیال سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ٹیوزڈے کو حملہ کرنے والا تھا، اور 1 گھنٹہ پہلے میں نے اس کو حملے کو کال آف کر دیا، تو پہلے تو کانفیڈنس میجر یہی ہو گیا، صحیح، اور کچھ تھریٹس بھی ان کی طرف سے کم ہو رہی ہیں، لیکن میں نے کہا نا سب
سے بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میجر جس کے لیے دنیا انتظار کر رہی ہے کہ امریکہ بولے کہ میں نیول بلاکیڈ ختم کر رہا ہوں، ایران بولے کہ میں ہرمز کھول رہا ہوں، اور بعد میں مذاکرات ہوتے رہیں گے تاکہ یہ سپلائی لائن دنیا کی جو ہے وہ بحال ہو جائیں۔ اب وہ جو ٹول ٹیکس لگانا چاہتا ہے اس کے اوپر عمان کے ساتھ مل کر، جس پہ امریکہ متفق نہیں ہے، اور ایک انٹرنیشنل یہ سی وے ہے جس کے اوپر ایسا کام نہیں ہونا چاہیے صحیح۔ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل سی لا۔ اگر یہاں ہوا تو کوئی بات بول بندک پہ شروع کر کے وہاں لگائے گا، پھر کوئی جو ہمارے فار ایسٹ کے اندر ہیں وہاں پر جو انڈونیشیا کے جو ہیں چوک پوائنٹ وہ وہاں کوئی اپنا ٹول لینا شروع کرے گا، جی تو غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا۔ تو میرے خیال سے وہ یہ بھی 30 دنوں میں بات چیت کر لیں گے۔ یہ 2 کانفیڈنس میجرز ہیں، بلاکیٹ ہٹانا اور ہرمز کو کھولنا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اگر یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن طارق خلیل صاحب، اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کا چین کا دورہ یہ بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے، اور اس نے پوری دنیا میں لائم لائٹ لی ہوئی ہے۔ اس دورے میں کیا گفتگو ہونے جا رہی؟ کیا یہ ایران سے ریلیٹڈ دورہ ہوگا، یا تجارت سے ریلیٹڈ دورہ ہوگا، یا آنے والے بجٹ کے حوالے سے گفتگو ہونے جا رہی ہے؟ اس کا اصل حقائق کیا ہیں؟ کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ واٹ آر دا ایجنڈا پوائنٹس، کیونکہ وہ تو پبلک نہیں کیے ہیں ابھی تک کسی نے، نہ فارن آفس نے کیے نہ پرائم منسٹر آفس نے۔ لیکن جو اسیسمنٹ ہے مختلف اینکرز کی جو چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو امریکنز یا دوسرے ہیں، 3 پوائنٹس ہیں میرا اپنا خیال ہے جس پہ یہ بات ہوئی۔ ایک تو سی پیک 2 جو ہے، جی اٹ ہیز بیکم ویری امپورٹنٹ۔ اس لڑائی کے بعد تو اٹ ہیز بن ایبسلیوٹلی میڈ کلیئر ٹو چائنا کہ دس از گوئنگ ٹو بی ون آف دی لائف لائن ان دا فیوچر۔ صحیح۔ کیونکہ اس میں اگر یہ کامیاب ہماری یہ بزنس بائی روڈ ہوتا ہے یا بائی ریل بھی اگر ML1 کو ترقی کریں تو یہ تقریباً 40% لاجسٹک کو سنبھال لے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے، آپ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو رشیا نے ایک اپروو کر دیا ہے کہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور گوادر سے الاؤ کر دیا۔ تو آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو آلسو بی اے گیم چینجر، دیٹ از اے اسٹریٹجک موو میں سمجھتا ہوں بسائڈ بینگ اکنامک۔ اور تیسرا آف کورس ایران رشیا ایران US وار ہے، اور اس میں چائنا کا جو سٹانس ہے، آپ دیکھا چائنا از ویری کیئرفل، they are doing the whole things but they are not actively انہوں نے کوئی ٹرمپ کو کوئی ایشورنس نہیں دی ہے۔ تو جیسے ابھی جن صاحب نے کہا ہے کہ کچھ میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایک دم کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکے گا، دیر ہیز ٹو بی سم انٹرم ایگریمنٹ، کیونکہ یہ بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں اور اس میں اسپوائلرز بھی بہت ہیں، بالکل ود ان امریکہ اسپوائلرز ہیں، اور بعد میں یہاں ہمارے ریجن میں بھی ہیں، UAE ہے، اسرائیلیز ہیں۔ تو اگر ایک انٹرم ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، اور جو کچھ کانفیڈنس میئر ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی جن صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ ناکہ بندی ختم کر دیں اور ہرمز کھول دیں۔ باقی جہاں تک دیکھیں ٹول ٹیکس کا تعلق ہے، دیر آر مینی ویز آف گیٹنگ دا منی۔ میں خود 30-32 سال سے کارپوریٹ رہا ہوں، امپورٹ ایکسپورٹ۔ دیکھیں کیونکہ جہاز اگر کوئی آ کے لگتا ہے کسی ایرانین بندرگاہ کے اوپر اور آئل، تو اس پہ بھی they can put a tax on that کہ جی یہ ہم وار سیس لیں گے 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے، تو وہ ایک پاسبلٹی ہے جی، اور یہ پاسبلٹی قابل قبول بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن رضوان صاحب، اگر میں اس وقت وزیر اعظم کی موومنٹ کی بات کروں، بڑی ٹائملی موومنٹ ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے دورہ پلانڈ نہیں تھا، یہ دورہ موجودہ سینیریو کو دیکھتے ہوئے دورہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پریزیڈنٹ شی سے امریکی صدر کی ملاقات ہوئی، پھر رشین پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات متوقع ہے۔ سر، اس دورے کے لیے کیا نظر آ رہا ہے کہ اس سے کیا آؤٹ کم آئے گا؟ کیا یہ ایک مکمل طور پہ سٹیمپ کرے گا ایران امریکہ معاہدے کو، یا اس کے اور کچھ حقائق بھی ہیں؟ دیکھیں، میری نظر میں یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل دورہ ہے جس کا اچانک اہتمام کیا گیا ہے، اور چائنا کی طرف سے ہمیں ویلکم کیا گیا کہ بالکل ہم اس کے لیے فوری طور پر آپ آئیں۔ اور اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو پاکستان کی اکنامیکل سچویشن ہے
اس کو سیٹل کرنے کے لیے دورہ کیا جا رہا ہے. دوسرا جو خطے میں اس وقت خطرات بڑھتے جا رہے ہیں اور ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے جو اس وقت اکنامیکل سچویشن ایک پوری دنیا میں پیدا ہو گئی ہے آبنائے ہرمز کی بلاکیج کی وجہ سے، ایران کی سائڈ سے بھی اور امریکن کی سائڈ سے بھی، تو اس کو ڈسکس کرنا ہے. اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو منیر بھائی ایک انڈین پروپیگنڈا بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. ہم تو جب سے پیدا ہوئے یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے انڈیا کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے. تو انڈین پروپیگنڈا بھی یہی تھا کہ وہ جی پتہ نہیں کیا، شاید پاکستان امریکہ کے قریب ہوا ہے تو شاید چائنا کے ساتھ ہماری دوستی میں بڑا فرق آ گیا. تو یہ چیزیں ڈپلومیٹک لیول پہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے پوری دنیا کو ایک پیغام گیا ہے کہ چائنا اور پاکستان برادر ممالک ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کی دوستی بہت ابو دا تھنکنگ ہے دنیا کی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن معین صاحب میں ذرا، کیونکہ یہ بڑا عام سوال ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان معاملہ حل ہو جاتا ہے تو ایک سوال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو تجارتی معاملات ہیں وہ ریسٹور ہو سکتے ہیں عالمی طور پہ، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کا ایک بڑا جو ایشو ہے ٹریڈ کا وہ ایران کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، خاص طور پہ پیٹرولیم سپلائی کا ایشو بڑا حل ہو سکتا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ بھی آن دا کارڈز ہوگا؟ پاکستان کیونکہ ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پاکستان اس طرح کے بینیفٹس کی بھی توقع کر رہا ہوگا. جی، اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، یہ چائنا کی وزٹ ہے ہمارے پرائم منسٹر کی، وہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس خطے میں جی کہ جو جو جی سی سی ممالک تھے اور جن ممالک میں ہمارا کے بیسس تھیں ان پر حملہ ہو گیا، اور اس کے اوپر وہ پریشان ہوئے کہ ہم نے تو امریکن چھتری کے نیچے سوچا تھا کہ سیکیورٹی ملے گی، یہ تو الٹا ہمارے سر یہ چھاتا ہی پھٹ گیا یہاں پہ. تو ہاں جی، یہاں تو چھاتا ہی پھٹ گیا پورا. ہاں، انہوں نے کہا یہ تو وہ تو الٹا نقصان ہو گیا. دوسری بات ہے دنیا میں تبدیلی آئے گی. تبدیلی اس لیے آئے گی کہ چائنا از اے رائزنگ پاور. ہمارا کا از اے موسٹ انڈیٹڈ دنیا کا مخلوص ترین ملک ہے، اور یورپ سے اس کے نیٹو کے والے سپورٹ کرتا، وہ نہ رہے، نہ نیٹو نے نہ یورپ نے سپورٹ کیا اس معاملے میں ان کو کہ ان کے ساتھ شامل ہوتے اس حملے میں ایران کے خلاف. تو دنیا چینج ہو رہی ہے اور یہ خطہ چینج ہو رہا ہے، اور اس خطے میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، میرے خیال میں دیٹ از دی امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو بی ڈسکس بٹوین چائنا اینڈ پاکستان، the future of this area and this region. دوسری بات ہے ایران سے ٹریڈ کی، تو دیکھیے ایران کا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہماری ہے وہ ہے گیس پائپ لائن. جو ایران وہ پائپ لائن کو پاکستان کے بارڈر تک لے کر آ گیا ہے، جی ہم نے اس کو وہاں سے لے کر گوادر اور پھر نواب شاہ تک لانا ہے تاکہ ہمارے مین سپلائی لائن جو سوئی گیس کی اس سے جڑ جائے. تو یہ ایک مین مسئلہ ہے جو رکا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو تیل ویل ہمارا ایران کو چائنا ان سے تیل لے رہا تھا، انہیں انڈیا کو بھی اجازت دے تھی، پاکستان تھوڑا سا اپنی بارڈر کے تھرو چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں بھی یہ کام کر رہا تھا. تو ایران سے کھل جائے گا تو اور آسانی ہو جائے گی. لیکن جو ایران کا تیل اگر سستا ملے تو ہے، ایران تو ظاہر ہے کہ جب سینکشن ہٹیں گے اس پر سے تو وہ انٹرنیشنل پرائز جو ہوگی اسی پر بیچے گا، جس سے ہمیں کویت سے ملتا ہے، سعودی عرب سے ملتا ہے، یا یوں ہی کہیں اور سے ملتا ہے، تو وہ تو قیمت وہی رہے گی. تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہم کو سستا سر، لیکن وہ لاجسٹکس کا ایک جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن لاجسٹکس ٹائم، سر دیٹ فیکٹر تو وہ بڑا فرق ہوگا نا اس کا کہیں نہ کہیں. دیکھیے ہمارا کافی تیل آتے اسی راستے سے ہے نا، جی اسی راستے سے پہلے بھی آتا ہے، جو راستہ ہے ہمس کا اسی سے آ رہا ہے، اسی سے آئے گا، تو انٹرنیشنل پرائز پہ دے گا. ہمارا ایران کے ساتھ بات جب مذاکرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پائپ لائن پہ میں آپ کے اوپر انٹرنیشنل لاء میں جا کر مانگ سکتا ہوں کمپنسیشن کہ آپ نے نئی وقت پہ بنایا، لیکن ہم کہتے ہیں آپ کی گیس کی قیمت بھی ہم سے نیگوشیٹ کریں. تو یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں. لیکن اب چونکہ پاکستان نے ایک بہت پازیٹیو رول ادا کیا ہے ایران کے ساتھ، تو میرے خیال میں کنسیشن بیسس کے اوپر جس طرح ٹیرفز کم ہوتے ہیں یا نو ٹیرفز ہوتے ہیں، اس قسم کا جو ہے ایران کے ساتھ معاہدہ ہو کر ٹریڈ میں بہت بڑی جو ہے پیش رفت ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے امریکہ کے لیے بھی جنگ بندی میں، دوسرے میں تو ہم امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور باقی ممالک جو ہیں یہ گلف کنٹریز کے قطر دوسرے، وہ پاکستان میں فوراً ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں گے
ہماری انڈسٹری میں, ہماری معیشت میں جو پیسہ پہلے پیٹرول ڈالر تو سارا امریکہ جا رہا تھا, امید کرتے کچھ پاکستان بھی آئے گا, جس سے یہاں انڈسٹری کھلے گی, جابس کریٹ ہوں گے, ایکسپورٹ بڑھے گی, تو پاکستان کے لیے ہم امید افزا جو ہے رکھتے ہیں امید کہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. سر پوائنٹ ٹیکن, لیکن بریگیڈ صاحب آخری سوال, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس جنگ سے پوری گلوبل ڈسٹرپشن ہوئی, پاکستان کی جو پورٹس ہیں وہ بڑے اس پہ پریشر آیا, پاکستان تیار نہیں تھا انفراسٹرکچر کے اعتبار سے. آپ کو لگتا ہے یہ گولڈن اپورچونٹی گوادر پورٹ اور کراچی کے پورٹس کو مزید فعال کرنے کی؟ دیکھیں, میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ جو جن صاحب نے پوائنٹ اٹھایا تھا گیس پائپ لائن, اس کے اوپر میں نے لکھا بھی بہت ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ایران نے پائپ لائن کو اپنے بارڈر تک لا کے تیار کر دیا, اور بیکاز آف دی امریکن سینکشن وی ور ناٹ ان اے پوزیشن کہ ہم اس کو آگے لے جا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان سائڈ کی پائپ لائن کو بنا دینا چاہیے, صرف کنیکشن کو چھوڑ دینا چاہیے. جب بھی سینکشن لفٹ ہوتی ہے تو اٹ ول ناٹ ٹیک مچ ٹائم, لیکن ایز اے تھینک یو سر. میرے پاس کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا, گفتگو بہت ساری ہے, باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں, لیکن انشاءاللہ آنے والے پروگرام سے ضرور بات کریں گے. آنے والے پروگرام میں بجٹ, اس کے اوپر بھی بات ہوگی, اور جو کچھ آئینی ترامیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اس سارے معاملات کے اوپر ضرور گفتگو ہوگی. فی الحال کے لیے اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے. آپ سب کو ہمارے چینل کی جانب سے, ہمارے پروگرام اور پوری ٹیم کی جانب سے عید کی ڈھیروں مبارکباد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Excellent working, excellent.